हुकूमत ने एक ही दिन में बिजली की फी यूनिट कीमत में 47% और पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा करके आवाम का जीना हराम कर दिया है। अब बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफा नून लीग की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ही हुआ है। वो किस तरह, हम आज की वीडियो में आपको अदाद शुमार के साथ साबित करेंगे कि किस तरह नून लीग ने अपने साबका दौर 2013 से 18 के दौरान पाकिस्तानी सिस्टम में जितनी बिजली शामिल की उसमें से सिर्फ 35% बिजली लोकल ज़राए से पैदा होने वाली थी, जबकि 65% बिजली अपने कमीशन के लालच में इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर पैदा करने के लिए प्लांट्स लगाए और वही उनके लिए आज दर्द सर बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। एक ही दिन में दो बहुत बुरी खबरें और वजूहात क्या हैं हमारी हुकूमतों की अपनी नाअहलियाँ। बिजली की जो बेस प्राइस होती है नॉर्मली उसको हुकूमतें नहीं बढ़ाया करती। जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कुछ 4 रुपये 3 रुपये हर महीने इजाफा होता है, सिर्फ वो बढ़ता है, वो कम होता रहता है। लेकिन इस दफ़ा बेस प्राइस में इजाफा किया गया है। बिजली का एक यूनिट जो पहले औसतन 16 रुपये 91 पैसे का था, अब वो हर किसी को 7 रुपये 91 पैसे महंगा होकर 24 रुपये 80 पैसे में पड़ेगा, क्योंकि 47% का इजाफा बिजली की ये प्राइस पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ी। इसकी वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह नून लीग के अपने साबका दौर में लगे हुए पावर प्लांट्स हैं। वो किस तरह, आज आपको बताते हैं कि नून लीग ने उस दौरान 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में 11,693 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। जो लोड शेडिंग पाकिस्तान में कम पावर प्लांट्स होने की वजह से होती थी, वो इन पावर प्लांट्स के आने की वजह से ख़त्म हो गए। लेकिन हुआ क्या? चाहिए जो था हम अपने वसाइल से, अपने ज़राए से बिजली पैदा करने के पावर प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कुल में से 35% अपने ज़राए वाले पावर प्लांट लगाए। किस तरह? इस 11,693 मेगावाट में से सिर्फ एक पावर प्लांट हमने लगाया जो पानी से बिजली पैदा करता है, तरबेला फेज़ 4। वो पावर प्लांट के लिए जो डिटेल डिज़ाइन था, तमाम डॉक्यूमेंटेशन थी, फिजिबिलिटी थी, वो ज़रदारी हुकूमत कर गई थी। इन्होंने आकर उसका इफ्तिताह किया और अपने दौर में उसको कंप्लीट भी किया। तो 1410 मेगावाट तरबेला डैम के फेज़ 4 से हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा हवा और सूरज से मजमूई तौर पर 1350 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल होती है, यानी कि 2760 मेगावाट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करने के ज़राए पैदा किए गए। जबकि इसके अलावा 4000 मेगावाट के ऐसे मंसूबे थे जो हवा सूरज से बिजली पैदा करने के थे, उनको शेल्फ कर दिया गया। उनकी जगह पे कौन से पावर प्लांट लगाए गए? महंगी गैस से और महंगे इंपोर्टेड कोयले से। हम आपको आगे चल के बताते हैं। अब 2760 के साथ साथ 2 और इनमें पावर प्लांट्स ऐड किए। एक तो थर का जो 660 मेगावाट का लोकल कोयले से बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट, ये बेसिकली सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। उसने ये काम इनिशिएट किया, इस टेन्योर में मुकम्मल हुआ। चले हम उनका प्रोजेक्ट भी नून लीग को दे देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर के अंदर 680 मेगावाट ऐड किए गए। कुल मिलाकर इस 11,693 में से 4100 मेगावाट लोकल ज़राए से बिजली पैदा होती है, जो 35% बनती है। अब उस दौर में 3 इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट लगाए गए। एक तो साहिवाल के करीब साहिवाल कोर पावर प्लांट, दूसरे 2 जो हैं वो कराची पोर्ट पर लगे, एक बिन कासिम के नाम से, एक चाइना पोर्ट के नाम से। तीनों की अलग-अलग जो कैपेसिटी है वो 1320 मेगावाट है, यानी 3960 मेगावाट के 3 इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट। अब इंपोर्टेड कोयला पूरी दुनिया में महंगा है, तो इस वजह से इन पावर प्लांट से जो बिजली का एक यूनिट सबसे सस्ता पैदा हो रहा है वो 20 रुपये का यूनिट है, जबकि साहिवाल वाला जो कोल पावर प्लांट है वो 30 से 35 रुपये यूनिट पैदा कर रहा है। तो देखिए अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है। वो हमने कहावत सुनी होगी, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है एक दिन खुद उसमें गिर जाता है। तो ये बिल्कुल इस सिचुएशन में सच साबित हो रहा है। उसके बाद इन्होंने इंपोर्टेड गैस यानी RLNG पे लगने वाले 3 पावर प्लांट लगाए। वो कौन से थे? झंग के करीब लगाया गया हवेली बहादुर शाह जो 1230 मेगावाट का है,
پھر بھکی کے قریب جو شیخوپور ہے وہاں لگایا گیا 1180 میگا واٹ کا، اور تیسرا بلو کی کے اندر جو کہ ضلع قصور پڑتا ہے وہاں پر 1223 میگا واٹ کا ہے۔ مجموعی طور پر یہ امپورٹڈ گیس سے جو بجلی پاور پلانٹ ہے وہ 3633 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو اگر 3 کوئلے کے اور 3 RLNG کے پاور پلانٹ کلب کریں تو 65% بجلی ہم لوگ امپورٹڈ فیول سے حاصل کرتے ہیں۔ کوئلہ مہنگا ہو گیا عالمی مارکیٹ میں 4 سے 5 گنا، گیس جو تھی وہ عالمی مارکیٹ میں تقریباً 3 سے 4 گنا مہنگی ہوگی۔ تب جب بجلی کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے تو ہم سستی بجلی نہیں دے سکتے۔ پچھلا جو دور تھا نون لیگ کا، اس دور میں ایک موج ان کی قدرت کی طرف سے لگی کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں پیٹرول ڈیزل عالمی سطح پر $100 فی بیرل کا تھا، وہ ان کے ٹنیور میں $50 سے $55 پہ آ گیا تھا 4 سال کے لیے، سن 2014 سے 18 تک۔ اس کا ان کو فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے پیٹرول قیمتیں آٹومیٹکلی کم کی اور کوئی احسان نہیں کیا۔ اس قیمت پہ بھی 30-35 روپے ٹیکس لیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی عوام کو 70-80 روپے کا پیٹرول ملتا تھا، تو ان کی بلے بلے ہوگی، مہنگائی کنٹرول رہی۔ لیکن اب چونکہ دنیا میں پیٹرول ڈیزل کروڈ آئل پھر $115-20 فی بیرل کا ہے، تو اب یہ سستی کر کے دکھائیں۔ دنیا کی کوئی حکومت اس کو سستا نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر انہوں نے فی لیٹر پرائس میں 9 روپے انڈین اس کی کمی کی ہے، یعنی پاکستانی تقریباً 20 روپے بنتے ہیں۔ کس طرح کمی کی ہے؟ انہوں نے رشین آئل خریدا ہے جو کہ 30% سستا ہے۔ اس 30% سستے آئل کو شامل کر کے انہوں نے اپنی عوام کو ریلیف دیا ہے۔ اب یہ حکومت رشین آئل افورڈ نہیں کرتی، کیوں؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کے شیر باد سے آئی ہے۔ تو جنہوں نے ان کو ہمارے پہ مسلط کیا ہے وہ کس طرح رشین آئل خریدیں گے؟ انڈیا خرید رہا ہے، دنیا کے دوسرے بے تحاشا موبائل چائنا خرید رہا ہے، ہم نہیں خرید سکتے۔ تو ہمارے جو ناظرین ہمیں کبھی کبھی سجیسٹ کرتے ہوتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل نہ ہوا کریں، تو جناب اس ملک کی معیشت پالیٹکس سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی، کسی ملک کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت یہ 65% پاور پلانٹ لوکل ذرائع پہ لگائے جاتے، ونڈ ہمارے پاس بہتات سے ہے، سولر ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، ہائیڈر ہمارے پاس 1,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، ہم صرف 9,000 پیدا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ جاتے تو آج پاکستان میں یونٹ ہمیں 24 روپے 80 پیسے کا ملے گا فی الحال، کم سے کم سب سے سستا یونٹ۔ وہی یونٹ اس وقت ہمیں 12-14 روپے میں دستیاب ہونا تھا۔ تو یہ چیز ہے جو کہ ہمیں دکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت کے خلاف نیب میں جو کیسز چل رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کے خلاف، مفتاح اسماعیل کے خلاف، کہ انہوں نے اپنے دور میں 40% مہنگے پاور پلانٹس لگائے اور ضرورت سے زیادہ پاور پلانٹس لگا گئے۔ اب ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ تو 38,000 میگا واٹ کی ہے، ہماری ڈیمانڈ آج کل 28,000 میگا واٹ کی ہے، لیکن ہم پوری ڈیمانڈ کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اتنی بجلی پیدا کریں گے تو ہمارا نقصان جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو ہم کر رہے ہیں صرف 21,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے سسٹم میں شامل کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے 7,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے۔ یہ پاور پلانٹس کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فیول نہ خرید پانے کی وجہ سے۔ اور پاکستان جیسا ملک اپنی ضرورت کا 20-25 دن کا فیول خرید پاتا ہے۔ ہم کوئی بہت امیر ملک نہیں جن کے پاس سال کے ریزروز ہوتے ہیں۔ تمام حکومتیں گزشتہ اتنے دن کا اسٹاک رکھتی ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ جو بجلی ترسیل کر سکتے ہیں وہ بھی 24,000 میگا واٹ ہے۔ تو جتنی بجلی ہم سسٹم میں بھیج سکتے ہیں وہ بھی نہیں بھیج رہے تاکہ ہمارے لاسز کم سے کم ہوں۔ اسی وجہ سے 12 گھنٹے کی اوسط لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لاہور جو گڑھ ہے نون لیگ کا، وہاں بھی 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن ہمارے وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب نہ جانے لندن رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے ان کے اس وقت کے فیصلے آج عوام کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ اور بری خبر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ گری ہیں۔ 6 ماہ کے بعد ہم نے بہت زیادہ ڈپ لیا ہے۔ کیوں؟ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، فیکٹریز چل نہیں پا رہی، اسی کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کے جو آرڈرز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور جب بجلی کی قیمت بڑھی ہے تو اب ایکسپورٹرز اس قیمت پر چیز فروخت نہیں کر پائیں گے جس کا انہوں نے معاہدہ آج سے 6 مہینے سال پہلے کیا گیا، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے کو انشور کروایا تھا کہ آپ کو ہم اس ریٹ پر بجلی اور گیس دیں گے تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھیں۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کے حالات پر رحم کریں، کیونکہ ہمارے موجودہ حکمرانوں نے
پیپلز پارٹی نے، مشرف نے، تمام نے اپنے کمیشنز کی خاطر اس ملک کے اندر امپورٹڈ فیول کے پاور پلانٹس لگائے اور اپنی کمیشنیں کھڑی کی، اپنے دوستوں کو نوازا، میاں منشا جیسے دوستوں کو نوازا جن کے پاور پلانٹ سے بجلی کا ایک یونٹ 35 روپے کا پڑ رہا ہے، اور ہم اگر ان سے بجلی نہیں بھی لیتے تو تب بھی ہم نے ان کو 4 سے 5 روپے فی یونٹ کرایہ ادا کرنا ہے، جس کو کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں۔ تو اب ہم بجلی لیتے ہیں تب پھنستے ہیں، بجلی نہیں لیتے تب پھنستے ہیں، ہمارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک پالیسی عمران خان اچھی کر گیا کہ اس نے آتے ہی پالیسی بنائی کہ ملک میں کوئی پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پر نہیں لگے گا، اور 3.5 سال دور میں کوئی پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پر نہیں لگا۔ جتنے پاور پلانٹ لگ رہے ہیں سارے لوکل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے پاور پلانٹ ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کموڈٹی سائیکل کو دنیا میں ختم کرے تاکہ پاکستانی عوام پر کچھ جو یہ عذاب ہے مہنگائی کا، لوڈ شیڈنگ کا، کم ہو۔ ہم اسی سے دعا گو ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور ہم آپ کے لیے پیٹرول کے اوپر اگلی پرابلی ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہے اور اس کو سستا کرنے کا بھی کچھ آپشن ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ کے بعد